AYF سے متعلقہ اور مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ پہلے تو انبیاء کی جماعت کو بیت المقدس میں لایا گیا اور یہ علیحدہ علیحدہ بھی ان سے ملاقات کا بندوبست کیا گیا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو سلام کہا گیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ نیک بیٹے ہو، عظیم بیٹے ہو۔ ان کے دائیں بائیں اولاد تھی، اولاد کی روحیں تھی، جب وہ دائیں دیکھتے تو مسکراتے، کیونکہ کوئی بھی باپ نیک اولاد کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور بائیں دیکھتے رونے لگ جاتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کیونکہ بائیں وہ اولاد تھی جو بری تھی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، ایسے لگتا تھا کہ کائنات کے حسن سے آدھا حسن اکیلے یوسف کے پاس ہے۔ اور چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو ہزاروں نبیوں کے باپ ہیں، جد الانبیاء ہیں، ان سے اللہ رب العالمین نے ملاقات کروائی۔ فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ بیت المعمور یہ آسمانوں کا کعبہ ہے۔ فرمایا یہ کعبۃ اللہ اس کے عین اوپر ہے، اگر یہ اوپر سے گرے تو کعبہ کے بالکل اوپر گرے گا، اور وہ جگہ بیت المعمور ہے۔ فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور جو ایک دفعہ بیت المعمور میں چلا جاتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ کی مخلوق کتنی ہے، اللہ کی مخلوقات ان کی تعداد بے شمار ہے۔ فرمایا جو ایک دفعہ آ جاتا ہے دوبارہ قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی۔ وہاں سے بیت المعمور کے نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور وہاں پر آپ کی مہمان نوازی میں 3 چیزوں کو پیش کیا گیا، دودھ، شہد اور شراب۔ آپ سے کہا گیا آپ ان 3 چیزوں میں سے ایک کو پسند کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر بھی دودھ کو پسند کیا، اور ساتھ کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا درخت جن کی جڑیں چھٹے آسمان میں تھی اور شاخیں ساتویں آسمان پر تھی۔ فرمایا اوپر سے آنے والی اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور اوپر سے آنے والے احکامات سدرۃ المنتہا تک آتے تھے، اور اوپر سے نیچے آتے تھے، اور نیچے سے جانے والے اعمال سدرۃ المنتہا تک جاتے تھے۔ اور فرمایا کہ میں نے اس کے پتوں کو دیکھا، جس طرح ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں ایسے سدرۃ المنتہا کے پتے تھے، اور اس کے پھل، اس کے بیر حجر کے مٹکوں جیسے بڑے بڑے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، کہ وہ بیری کا درخت اس کو سونے کے پروانے اس کو ڈھانپتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں یہ کیڑے مکوڑے درختوں کے آس پاس بنبناہٹ کرتے ہیں، وہ اتنا عظیم درخت ہے کہ سونے کے پروانے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا کیا، نماز کا تحفہ، 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔
موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دوبارہ گئے، آتے جاتے رہے، حتیٰ کہ 50 کو 5 کر دیا گیا اور ساتھ فرما دیا کہ میری بات بدلا نہیں کرتی، آپ پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی، اللہ 50 کا ثواب عطا کر دیں گے۔ اور دوسری بات جو آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ بھی وہاں پر عطا کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سو جائے، ایسے آدمی کو یہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا تحفہ جو پیغمبر علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ ہے آپ کی امت میں سے جو بغیر شرک کے فوت ہو جائے، مشرک نہ ہو، توحید پرست ہو، اللہ نے آپ کو گارنٹی دے دی کہ جو بھی آپ کی امت میں سے توحید والا فوت ہو گیا ایسے انسان کو میں معاف کر دوں گا۔ وہاں سے پیغمبر علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی گئی، فرمایا ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے جنت کو دیکھا، فیضا فیہا جناب ذواللؤلؤ، میں نے دیکھا کہ جنت میں موتیوں کے کبے تھے، موتیوں کے خیمے تھے، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور میں نے اس کی مٹی کو دیکھا کہ اس کی مٹی کستوری کی مٹی تھی۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، اللہ نے جنت میں ہمارے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور سننا دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی کے دل میں وہ کھٹکی بھی نہیں ہے۔ فرمایا میں جنت میں چل رہا تھا، میں نے ایک نہر کو دیکھا جس کے ارد گرد سونے اور موتیوں کے خیمے تھے اور برتن بھی سونے کے چاندی کے برتن تھے۔ میں نے پوچھا ما ھذا یا جبریل، یہ نہر کون سی ہے؟ فرمایا ھذا الکوثر، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ کتنا اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ فرمایا میں نے اس نہر کے اندر اپنی انگلی کو ڈالا تو گارے کی جگہ پر مجھے کستوری نظر آئی، گارا بھی کستوری کا، اور اس کے ارد گرد موتی اور سونے کے برتن، چاندی کے برتن میں نے دیکھے۔ اور وہاں سے اور واقعہ جو نبی علیہ السلام کو دکھلائے گئے، فرمایا میں جنت میں چل رہا تھا، جنت کی خوشبو آ رہی تھی، میں نے ایک طرف دیکھا بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی، میں نے کہا بڑی عظیم خوشبو ہے، یہ کس کی خوشبو ہے؟ فرمایا یہ ماشطہ جو فرعون کی بیوی کو کنگھی کرنے والی تھی، جس کو فرعون نے عذاب دیا تھا، جس کو فرعون نے تکلیف پہنچائی تھی، اس کو قتل کر دیا تھا، اللہ رب العالمین نے جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کیا ہے، اس محل سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہاں سے پیغمبر علیہ السلام نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک عظیم بات بھی کہی تھی۔ فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آکر امتک منی سلام، اپنی ساری امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور ساتھ بتلا دینا کہ یہ جنت یہ چٹیل میدان ہے، یہ جنت میں بالکل یہ مٹی یہ چٹیل میدان ہے، اگر تم سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، لا الہ الا اللہ کہو گے، یہ جنت میں تمہارے لیے بوٹے اور محلات سے بن جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑا، اور جنت میں چلتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو سنا، وہ آپ کے آگے آگے چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ آدمی کون ہے، کون سا خوش نصیب ہے جو جنت میں آگے آگے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ آپ کو بتلایا گیا یہ آپ کا یار، آپ کا عظیم خادم
آپ کا عظیم مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔